بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع کے بارے میں ہے، اور مقصد سابع بھی اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ہم استصحاب کی بحث میں پہنچے۔ استصحاب کے حوالے سے انہوں نے پہلے تو اس کی تعریف کی، پھر اس کے دلیل کے بارے میں گفتگو کی۔ تو تعریف پر کہا کہ ممکن ہے کچھ لوگوں کو جامع افراد ہونے پر، کچھ لوگوں کو مانع اغیار ہونے پر اعتراض ہو، لیکن ان اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعریف حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف جو ہے کیا ہے، وضاحت اسمی ہے، یعنی صرف لفظ استصحاب کی وضاحت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی آپ نے شرح اسمی کی ہے یا جو بھی کی، ایسے دو مطلب ہمیں سمجھ میں آئے ہیں کہ وہ دو قضیے جو ایک متیقنہ ہے ایک مشکوکہ، دونوں کا موضوع بھی ایک ہی ہونا چاہیے، دونوں کا محمول بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ موضوع کا ایک ہونا عقلی ہے یا عرفی؟ اگر آپ کہیں گے کہ عقلاً موضوع ایک ہو پھر تو مشکل ہے، کیونکہ اس کے حالات میں لازمی تھوڑا بہت رد و بدل آیا ہے، تبھی تو ہمیں اس کے حکم میں شک ہو رہا ہے۔ اگر رد و بدل نہیں ہوتا، موضوع من و ان ہمارے سامنے ہوتا، پھر تو اس کا حکم بھی وہی تھا جو پہلے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہا کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، موضوع کا ایک ہونا عقلی مراد نہیں ہے، بلکہ عرفی لحاظ سے موضوع ایک ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ استصحاب کو مانتے ہیں، تو آیا یہ بنا اوکلا کی وجہ سے ہے، تعبدن ہے، یا اس لیے کہ ہمیں ظن ہے اس حکم کے بقا کا، اس لیے ہم اس کو باقی رکھتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ظن کی بھی دو قسمیں، ظن شخصی اور ظن نوعی۔ کہتے ہیں کہ ظن نوعی ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کے پاس کوئی نص ہے یا کوئی اجماع ہے، اس قسم کی کوئی دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر آگے چل کے یہ ایک بات بتاتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ عقل حکم کرتی ہے کہ استصحاب آپ کے لیے حجت ہے، پھر تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، لیکن اس کی الٹ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے۔ خوب، اچھا، اگر ہم یہ کہیں کل من لم یحکم بہ العقل، کیا یہ بھی ہے کہ لم یحکم بہ الشرع؟ کہتے نہیں، ایسے نفی کی صورت میں بھی نہیں، صرف اس بات کی صورت میں ان کے درمیان جو ہے کیا ہے وہ ملازمہ پایا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم یہ بدیہی بات ہے کس چیز کی، کون سی؟ صحت امکان صحیح ہے کہ ممکن ہو دعوی بنا العقلاء، کہ عقلاء صاحب دعویٰ کریں کس پر؟ علی البقاء، کہ بھئی یہ حکم اس موضوع پر باقی ہے، تعبداً یعنی بس ہم یہ اطاعت کرتے ہوئے مان لیتے ہیں اگرچہ ہمیں ظن بالبقاء نہ ہو۔ خوب، اول کونہ ہی، یا ہم کہتے ہیں یہ جو بقا ہے مظنوناً، تعبداً نہیں بلکہ ہمیں ظن ہے اس بقا کا، ولو نوعاً، اگرچہ وہ ظن جو ہے کیا ہے وہ ظن نوعی ہو۔ خوب، ظن نوعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کو ظن نہ بھی ہو، لیکن اگر اکثر لوگوں کو حالت سابقہ کا ظن ہے تو ہم کہیں گے بھائی حالت سابقہ پر بنا رکھو۔ او دعوی دلالت نص، یا ہم کہیں کہ نص دلالت کرتی ہے کہ بھائی جو ہے کیا ہے آپ حالت سابقہ پر باقی رہو، یا یوں کہیں کہ نص دلالت کرتی ہے کہ بھئی یہ جو موضوع کے بارے میں پریشانی تھی کہ موضوع کا اتحاد عقلی ہے یا عرفی، نص کہتی کہ عرفی کافی ہے۔ او قیام الاجماع علیہ، یا ہم یوں کہیں کہ اجماع قائم ہے کہ آپ حکم بقا کریں، بلا تفاوت فی ذالک، کوئی تفاوت نہیں ہے اس بقا والے فیصلے میں، بین کون دلیل الحکم،
کہ بھائی یہ جو بنا رکھنا ہے حالت سابقہ پر، اس حکم کی دلیل نقلاً او عقلاً، چاہے نقلی ہو چاہے عقلی ہو۔ امل اولو، لیکن پہلا یعنی دلیل نقلی والا فواضح، یہ تو بالکل واضح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ بھائی عدل استصحاب اس کو شامل ہے۔ وہ اما ثانی، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقلی لحاظ سے استصحاب ہونا چاہیے یا عقلی لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، فرماتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ فَلِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِي، اس لیے کہ جو حکم شرعی ہے، المنکشف بہی، جو کشف ہوتا ہے بہی اس دلیل عقلی کے ذریعے، کب؟ عند طرو انتفاع محتمل دخلہ، جب اس قسم کا شک ہوتا ہے کہ شاید ختم ہو گئی ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کا احتمال ہے کہ وہ دخالت رکھتی تھی فی موضوع ہی، اس حکم عقلی کے موضوع میں، فرماتے مما لا یرا مقوما لہ، بہرحال یہ ایسا مثلا منتفی ہے چیز کہ جو مقوم نہیں ہے اس موضوع کی، تو کان مشکوک البقاء عرفاً، پھر تو گویا کہ یہ حکم شرعی جو ہم نے حکم عقلی کے ذریعے ثابت ہوا تھا، ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ حکم جو ہے کیا ہے وہ ابھی باقی ہے یا ابھی باقی نہیں ہے، احتمال عدم دخل ہی، احتمال ہے کہ وہ قید داخل نہ ہو فی ہے اس حکم شرعی میں، واقع میں، وَإِنْ كَانَ لَا حُكْمَ لِلْعَقْلِ بِدُونِهِ، اگرچہ عقل صاحب اس قید کے بغیر حکم نہیں لگا سکتی، قطعاً یعنی یہ یقینی فیصلہ ہے کہ حکم نہیں لگا سکتی۔ ان قل، اگر آپ کہیں، اگر آپ اعتراض کریں، کیف یکون ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم عقلی نہ ہو اور حکم شرعی ہو، جبکہ ان قلت کیف یکون ھذا مع الملازمت بین الحکمین، جبکہ دونوں حکموں میں ملازمہ ہے، حکم عقل اور حکم شرع میں، تو میں آپ کو اس قلت کا جواب دیتا ہوں قلتوں کی صورت میں۔ قلتو وذالک، یہ بات کہ حکم عقلی والا نہیں ہے لیکن جو ہے کیا ہے یہ جو ملازمہ ہے، قلتو وذالک لأن الملازمت انما تکون فی مقام الاثبات، اس بات میں ہے کہ جہاں بھی حکم عقلی ہوگی حکم شرعی ہوگی، لیکن نفی میں نہیں کہ جہاں حکم عقلی نہیں ہو وہاں حکم شرعی بھی نہیں ہو۔ والاستکشاف لا فی مقام ثبوت، والاستکشاف، ٹھیک ہے جناب، اور استکشاف میں بھی ملازمہ کہہ سکتے ہیں لیکن مقام ثبوت میں، یعنی جب حکم شرعی ثابت ہو گیا تو اب اس پر جو ہے کیا ہے کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ وہاں پر حکم عقلی بھی ہے۔ فعدم استقلال العقل، پس عقل کا مستقل نہ ہونا کسی حکم کے بارے میں، خوب کہتے ہیں الا فی حال، مگر ایک حالت میں جب تمام قیود پائے جائیں پھر تو عقل کا حکم باقی ہوگا، غیر ملازم، پس عقلی حکم کا نہ ہونا یہ ملازم نہیں ہے لعدم حکم شرع، کہ حکم شرع بھی موجود نہ ہو فی تلک الحال، اس حالت میں جب بعض قیود منتفی ہوں۔ وذالک لاحتمال ان یکون، کہتے ہیں بھائی کیوں نفی کی صورت میں ملازمہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں احتمال ہے کہ شاید حکم عقل کا ملاک بھی باقی ہو لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ما ہوا فما ہوا ملاک و حکم شرع من المصلحہ، پس وہ چیز جو شریعت کے حکم کا ملاک ہے مصلحت میں سے، یہ اس صورت میں جب کوئی کام واجب ہو، اول مفسدہ، یا اس میں کوئی ملاک مفسدہ ہو حرام والی صورت میں، التی، وہ مصلحت اور مفسدہ، ہی ملاک حکم العقل، جو حکم عقل کا ملاک ہے، تو کان الحال ہی فی کلتا الحالتین، تو وہ حکم اپنی حالت پر باقی رہے گا دونوں حالتوں میں، یعنی چاہے وہ قید موضوع موجود ہو چاہے موجود نہ ہو، وَإِن لَمْ يُدْرِكْ ہو، اگرچہ عقل اس کو ملاک کو درک نہ کرے، الا فی احداہما، مگر یہ کہ
وہ ایک حالت میں درک کر سکتا ہے اس احتمال اور اس قید کو. لے احتمال اس لیے کہ احتمال ہے عدم یا عدم دخل تلک الحالت، کہ وہ حالت جو سابق میں تھی اس کی کوئی دخالت نہیں ہے فی ہے اس حکم شرع میں. او احتمال ان یکون معہو، یا احتمال دیتے ہیں کہ شاید وہ جو پہلے ملاک موجود تھا اس کے ساتھ ساتھ ملاک آخر ایک اور بھی ملاک تھا بلا دخل لہا، جبکہ اس حالت زائلہ کی کوئی دخالت نہیں ہے فی ہے اس دوسرے ملاک میں اصلاً بالکل. وَإِنْ كَانَ لَهَا، اگرچہ اس حالت کے لیے دخالت ہے فی مطلع علیہ من الملاک، جب ہمیں پہلے ملاک کا جو ہے کیا ہے وہ پتہ تھا تو اس میں کوئی اس کی دخالت ہو سکتی تھی. خوب وبالجملہ، تو ابھی فرماتے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتے حکم شریعت کا حکم المستکشف من حکم العقل، جو عقل کے حکم سے کشف ہوا ہے، انما یتبع یا انما یتبع، یہ حکم شرع پیروی کرتا ہے ما ہوا ہر اس چیز کی جو ملا کو حکم العقل، حکم عقل کا ملاک ہے، واقعاً یعنی کیا حقیقت میں. ولا ما ہو منا تو حکم ہی، اور ہم جو ہے کیا ہے جناب حکم عقل کے منات کو اور معیار کو نہیں دیکھیں گے فعلاً. ابھی پرانے زمانے میں اگر وہ ہمیں پتہ چل گیا تو وہی کافی ہے. وہ موضوع و حکم ہی کذالک، اور حکم عقل کا موضوع کذالک یعنی ابھی بھی ہو، مما لا یکاد یتطرق الیہ الاحمال والاجمال، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف بہرحال اجمال اور احمال کا امکان جاتا ہے. اس لیے کہ عقل فیصلہ تب کرتا ہے جب تمام خصوصیات ہوں، ما تطرق ہی الی ما ہو موضوع حکمی شانن، جبکہ اس احمال اور اجمال کا جو ہے کیا احتمال ہے الی ما ہر اس چیز میں جو موضوع ہے عقل کے حکم کی شانن، شان کے لحاظ سے یعنی فعلاً نہیں. وہ ہوا اور جو چیز بھی حکم عقل کا موضوع ہو، ماقام بہی ملاک و حکم ہی واقعاً وہی ہوتا ہے کہ جس کا ملاک اس حکم کا واقعاً ایسے موجود ہو. فرب خصوصیت لہا، ممکن ہے کوئی خصوصیت ہو لہا اس پہلی خصوصیت کے لیے، خوب وہ دخل فی استقلال، اس کا دخل ہے کہ یہاں پر عقل جو ہے مستقل طور پر حکم کر رہا ہے، ما احتمال عدم دخلی، البتہ ساتھ میں احتمال ہے کہ جناب اس کی کوئی دخلت نہیں ہے خوب واقعاً حقیقت میں. فبدونها لا استقلال لہ، بس جب وہ خصوصیت نہیں ہوگی تو پھر عقل صاحب کے لیے کوئی استقلال نہیں ہے بشیء ان کی کسی قسم کا حکم لگا قطعاً، یہ بات یقینی ہے. ما احتمال بقاء ملاک ہی واقعاً، ساتھ میں ہم احتمال دیتے ہیں کہ شاید اس کا ملاک باقی ہو. ومعہو، جب احتمال بقاء ملاک موجود ہے، یہ احتمال تو پھر احتمال دیا جاتا ہے بقاء و حکم شرع جداً، کہ بھائی شریعت کا حکم پکا پکا موجود ہے لدوران ہی، اس لیے کہ ملازمہ پایا جاتا ہے حکم شرع کا معہو اس ملاک کے ساتھ، وجوداً اگر وہ ملاک ہوگا تو شریعت کا حکم ہوگا، وعدماً اگر وہ ملاک نہیں ہوگا تو شریعت کا حکم بھی نہیں ہوگا. ففہم، آپ یہ مطلب سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے وہ تأمل، اور آپ اس پر غور کریں جداً بہت ہی اچھے طریقے سے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.